خواتین و حضرات، آداب و سلام۔ جو ہوا جیسے ہوا صاف بتایا جائے، حق جو حق ہے اسے اب سامنے لایا جائے۔ ملک کی آزادی اور تقسیم کے بعد یہیں رہ جانے والے مسلمانوں کے سامنے بے شمار مسائل آئے، اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کچھ حضرات سامنے آئے، کچھ افراد کھڑے ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کی نمائندگی کا دعویٰ کیا۔ مسلمانوں نے ان کو سر آنکھوں پر بٹھایا اور ان کو اپنا مسیحا سمجھا، اور انہوں نے ظاہراً مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اسی طرح آزادی سے قبل کچھ تنظیمیں تھیں جو مسلمانوں کی نمائندہ تنظیمیں سمجھی جاتی تھیں، اور آزادی کے بعد کچھ اور تنظیمیں وجود میں آئیں اور انہوں نے بھی مسلمانوں کی نمائندگی کا دعویٰ کیا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ حضرات، وہ افراد، وہ سیاسی رہبران، یعنی وہ جو سیاسی رہبران کہلائے اور سیاسی سطح پر آ کر انہوں نے مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کا دعویٰ کیا یا مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوششوں کا دعویٰ کیا، وہ کس حد تک اپنے دعووں میں صادق تھے، کس حد تک وہ اپنے دعووں میں کامیاب ہوئے، اور وہ تنظیمیں جو پہلے سے موجود تھیں، کام کر رہی تھیں، اور جو آزادی کے بعد وجود میں آئیں، انہوں نے مسلمانوں کے مسائل کو کس حد تک سمجھا، مسلمانوں کے مسائل کو کس طرح حکومت کے سامنے پیش کیا، اور ان مسائل کو حل کرنے کی کیا مساعی کی، کیا کوششیں کی، کس حد تک وہ کامیاب ہوئیں تنظیمیں یا نہیں ہوئیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سے دوسرے گروہ ایسے بن گئے جنہوں نے مسلمانوں کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہوئے مختلف قسم کے میدانوں میں اپنی اپنی کوششیں جاری رکھی، یا کم از کم ان کوششوں کو جاری رکھنے کا دعویٰ کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقاصد میں کس حد تک کامیاب ہوئے، وہ افراد، وہ تنظیمیں، وہ گروپ، وہ گروہ، اور انہوں نے وہ کام کس طرح انجام دیا۔ کیا انہوں نے اپنی تمام کوششیں، اپنا تمام خلوص اور محبت بغیر قوم کی کسی مالی امداد کے کیا؟ ایسا کوئی نہیں ہے، اور ایسی کوئی مثال سامنے نہیں آتی۔ جتنے لوگ سیاسی میدان میں آئے ان کو قوم نے اپنی نمائندگی کا حق دیا، انہوں نے ان کو اپنا نمائندہ تسلیم کیا اور ان کو عزت دی، اور قوم کی اسی حمایت کی بنا پر وہ سیاسی میدان میں ترقی کر کے کچھ پارلیمنٹ کے ممبر بنے، کچھ اس سے بھی آگے جا کر وزیر بنے۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے ان کو قوم کی پوری حمایت اور امداد حاصل رہی، مالی امداد بھی حاصل رہی۔ یہی حال تنظیموں کا تھا اور ہے۔ تمام تنظیموں نے مسلمانوں سے چندہ کیا، اور جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ زیادہ تر اس چندے پر ہی پلتی اور پنپتی ہیں، اور پلتی اور پنپتی رہی ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو پیسہ دیتا ہے، کسی قسم کی مالی امداد کرتا ہے کہ وہ اس کی مدد کر سکے یا اس کے مفاد میں کام کر سکے، تو امداد لینے والے کا کیا فرض ہوتا ہے؟ امداد لینے والے کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ امداد دینے والے کو یہ بتائے کہ اس نے اس امداد کا کیا استعمال کیا، اس پیسے کو کہاں کیسے استعمال کیا، کتنا استعمال کیا، اور اس سے کیا نتائج برآمد ہوئے۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے، ایسا نہ تو کوئی نظام کبھی تھا، نہ ایسا کوئی میکینزم بنا یا موجود ہے جس کے تحت ان تنظیموں اور ان افراد سے کوئی اس حساب کی بات کر سکتا، وہ حساب مانگ سکتا، اور ان نتائج کے بارے میں پوچھ سکتا جو ان کی کوششوں سے برآمد ہوئے، منفی یا مثبت۔ ایسا کوئی میکینزم، کوئی نظام نہیں تھا۔ لہذا وہ تمام افراد اور وہ تمام تنظیمیں خود مختارانہ طریقے پر کام کرتی رہیں، خود مختارانہ طریقے پر زندہ رہیں، زندہ ہیں، اور وہ خود کو قوم کے سامنے نہ تو جواب دہ ثابت کرتے ہیں اور نہ غالباً جواب دہ سمجھتے ہیں۔ اس تمام عمل میں قوم کا بڑا نقصان ہوا، قوم کو کئی جگہ بڑی ذلت برداشت کرنی پڑی، لیکن اس کا کوئی مداوع نہیں ہے۔ آج تک یہ کوشش نہیں ہوئی تھی کہ ان افراد سے اور ان تنظیموں سے
उस इमदाद के सिलसिले में, उस इज्जत के सिलसिले में जो उनको दी गई, वो पैसा जो उनको दिया गया और वो मर्तबा जो मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के सिलसिले में उनको नसीब हुआ, उसका कोई हिसाब या जवाज मांगा जाता। ये कोशिश किसी ने नहीं की। ये कोशिश हम कर रहे हैं, हम करेंगे। अब हम कौम को बताएंगे कि किस शख्स ने लीडर या रहबर बनने के बाद कौम की किस हद तक मदद की, वो कौम के लिए किस हद तक कारआमद साबित हुआ या नहीं हुआ, कौन सी तंजीम ने किस तरह काम किया, उसने कौम से चंदा लिया, उसने कौम को बहुत सारी यकीन दहानियां कराई और उन यकीन दहानियों में उस तंजीम को या उन तमाम तंजीमों को कहाँ तक कामयाबी नसीब हुई और अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। कुछ तंजीमें ऐसी भी हैं जिनके काम करने की वजह से, यानी जिनकी कारकर्दगी की वजह से कौम को फायदे के बजाय नुकसान हुआ। लिहाजा वो हक़ाइक़ भी सामने लाने जरूरी हैं। ये जरूरी है कि हमें ये पता चले अब इस दौर में जबकि कौम बहुत संजीदा मसाइल से जूझ रही है, बहुत संजीदा मसाइल से उलझ रही है, न जाने कितने मसाइल उसके सामने हैं, जो सियासी सूरत हाल है उसको देखते हुए मुस्तकबिल बहुत खतरे में नजर आता है, तो अब बहुत जरूरत है इस बात की कि ये पता चलाया जाए कौन शख्स कितना पुरखुलूस रहा, कितना पुरखुलूस है, कौन सी तंजीम कितनी पुरखुलूस रही, कितनी पुरखुलूस है, कौन से शख्स की कारकर्दगी से मुस्बत नताइज सामने आए, कौन सी तंजीम की कारकर्दगी से मुस्बत नताइज सामने आए या नहीं आए। ये हिसाब लेना बहुत जरूरी है और इसकी कोशिश अब तक नहीं की गई। मोतसिब ये हिसाब लेगा, एक एक चीज का और एक एक बात का हिसाब लेगा और इसलिए अब आप हक और हक़ाइक़ के लिए तैयार हो जाइए जो बिला कमो कास्त आपके सामने पेश किए जाएंगे इंशाअल्लाह।